السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جان رہے تھے، اور سب سے پہلے دن درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی والی زندگی تھی، اور دین اسلام بھی اسی طرح کی قربانی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے والد کو، وہ اس سے انکار کرتے ہیں، صرف انکار ہی نہیں بلکہ گھر سے باہر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بہت ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کیے اور دلیل اللہ رب العالمین سے مانگے کہ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے۔ اب دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام جب داخل ہوئے، اب قوم کی طرف ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں بے شک جانتے تھے کہ یہ قوم جو ہے ستاروں کے پجاری کے ساتھ ساتھ جو ہے نمرود بادشاہ ان کو بھی اپنا الہ اور معبود مانتا تھا، ان کو بھی خدا اور اللہ کا درجہ دیا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی جو مورتیاں تھیں ان کی بھی عبادت کرتا تھا، اور ان کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے بچپن سے، اور جانتے تھے کہ کس طرح سے ان کے باپ جو ہے مورتیوں کو بناتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے یہاں سے مورتیوں کو اٹھا کر لے جا کر کے ہر طرف جو ہے مورتیوں کو رکھواتے ہیں، اور اسی سے جو ہے لوگ سب کچھ مانگتے ہیں، اس کے سامنے کھانا پینا رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے کہ ایک جو ہے ہمارے باپ ہاتھوں سے مورتی کو بنا رہے ہیں اور اسی مورتی کو یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے جیسے قوم کی طرف آگے بڑھے، اپنے باپ اور قوم سب کو مخاطب کرتے ہوئے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ آخر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے جو ہے اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے اس جواب پر کہتے تھے کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، جن کو تم اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اور میرا رب تو وہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اسے وہ رب شفا دیتا ہے، اگر کوئی مانگے تو وہ رب اسے عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین سے قوم کے سامنے جو ہے دعا کرتے تھے، تاکہ قوم کو لگے کہ رب سے کیسے مانگا جاتا ہے، ایک رب سے کیسے پکارا جاتا ہے اور مانگا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے جو ہے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت کا راستہ نصیب کر، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میرا ذکر تو آنے والے لوگوں میں بھی کر۔ اس کے ساتھ کہتے تھے وغفر لی لأبی، اور میرے باپ کی مغفرت فرما۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اسی خواہش میں تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے باپ کو راہ ہدایت دکھائیں گے اور ہدایت دے دیں گے، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دفعہ جو ہے اپنے باپ، قوم اور نمرود بادشاہ کے سامنے جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نصیحت کرتے ہیں، اور تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے والد سے بھی، قوم سے بھی، اور نمرود بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتلائیے کہ ان مورتیوں کی آپ لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا جو ہیں بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ یہ جواب لوگ کب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے؟ کب دیتے؟ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جب ان کے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی دلیل نہ ہو تو لوگ کہتے کہ ہم نے اس کام کو اپنے باپ دادا یا پہلے کے لوگوں کو کرتے ہوئے پایا، یا بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا کرنا کوئی کام یا باپ دادا کا کرنا کوئی کام، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام جو ہے یقیناً صحیح ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھنا کہ یہ اللہ رب العالمین کا دشمن تو ہے ہی، یہ اللہ رب العالمین کا دشمن تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جو ہے یہی عبادت جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اس کے ساتھ قوم کے لوگوں نے سوال کیا کہ آخر تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ایک اللہ کو بتلا کر کے ہماری معبودوں کی توہین کر کے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟
تو کہا کہ نہیں، کوئی مذاق نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں ان لوگوں سے یہی پوچھا کہ ذرا آپ لوگ یہ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے سلسلے میں جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ فلاں دن ایک میلہ لگنے والا ہے، آپ وہاں آئیے اور ان کی کرامت کو دیکھیے، اور ہمارے معبود اور ان مورتیوں کی جو آپ توہین کرتے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ اس میلے میں آ کر کے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے من میں ذکر کیا، جس کو اللہ رب العالمین قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، کہا کہ تم لوگ جاؤ، ہم جو ہے ان کے ساتھ، تمہاری مورتیوں کے ساتھ کوئی پلاننگ کریں گے اور کوئی منصوبہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ لوگ، قوم کے لوگ، دعوت دے چکے تھے کہ میلے میں تم کو ساتھ لے کر کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہ مورتیاں کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ معبود جن کو تم جھٹلا رہے ہو کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا مرضت، کہا کہ میں ابھی بیمار ہوں، تم لوگ کے ساتھ جا نہیں سکتا ہوں، میلے میں جا نہیں سکتا ہوں۔ یہ بہانہ بنا کر کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے جو ہے چھٹکارا پا لیا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کی جو مورتیاں جہاں پر رکھی ہوئی تھیں ان مورتیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ ان سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، تم کھاتے نہیں ہو، تم سے لوگ باتیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تم کچھ بولتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سوالات کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیتے ہیں اور جتنے بھی وہاں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، جتنے بھی بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، سارے بتوں کو ایک ایک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے توڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑی جو مورتی ہوتی ہے یا سب سے بڑی جو بت ہوتی ہے، اس بت کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق جس کلہاڑی سے تمام مورتیوں کو وہ چور کیے تھے، چکنا چور کیے تھے، اسی مورتی کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ میلے گئے، میلے سے واپس آئے، دیکھا کہ ہمارے معبود تو جو ہے گر پڑے ہیں، سب چکنا چور کر دیے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی اور کہا کہ ان کے ساتھ کس شخص نے ایسا کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا شخص ہے، ان کو جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہوئے سنے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود بادشاہ اپنے عدالت میں بلاتے ہیں۔ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سپریم کورٹ ہے، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتلائیے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کس نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے؟ آپ کے جو ہے بڑے بت وہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ کس نے ان بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے یہ سوال رکھے کہ تمہارے جو بڑے بت ہیں، سب سے بڑے بت ہیں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے شعور اور فہم اور سمجھداری سے کام لیے تھے کہ جتنے چھوٹے بت تھے سب کو مار دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیے، اور اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، اگر کچھ طاقت رکھتے بھی ہیں تو یہ بڑے سب کچھ تم کو بتا دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑے کو ہم نے تو چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنے دل میں کہا کہ سب سے بڑے کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بڑے وہاں تمہارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو نمرود بادشاہ اور دیگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بولتا نہیں، یہ بت جو ہے بولتا نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں پر اپنے رب کے بارے میں اور اپنے رب کی گواہی کے بارے میں بتلانے کا موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں پوری پہچان دلائے اور گواہی دلائے اور تمام لوگوں کو دعوت دیا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ لیکن وہ لوگ ماننے والے کہاں تھے؟ کہا کہ تم نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ نمرود بادشاہ نے کہا کہ ایک عمارت بنائیے اور اس میں آگ کو اکٹھا کیجیے اور اس آگ میں جو ہے ان کو ڈال دیجیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ان لوگوں نے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ وہ نمرود بادشاہ کیا حکم دیتے اپنے قوم والے کو، کہتے کہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک آگ تو جلائیے، عمارت بنائیے، آگ جلائیے، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کیجیے۔ اب کتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو اتنا کچھ کیے ہیں اس کو سزا دینے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی، اور تمہیں اگر چاہتے ہو کہ ان کو سزا دے تو اپنے معبودوں کی جو ہے مدد کیجیے۔ بھلا ایک معبود کو کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟
اسی لیے عقیدے کو پڑھیں گے وہاں پر اس بات کو صاف طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی کسی کو کوئی معبود بناتا ہے اور وہ ایک ادنا یعنی چھوٹی سی چیز کی بھی محتاج ہو تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو کر سکتا ہے، کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سجا دے کر کے اپنے معبودوں کی مدد کیجئے۔ بھلا کیسا معبود، کیسے معبود کہ آپ ان کی مدد کریں گے؟ جن کو مدد کرنا چاہیے وہ تو پڑے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کیجئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت ساری پلاننگ کیے اور عمارت بنا کر کے آگ کو اکٹھا کیے اور بہت خوش تھے سارے لوگ کہ ابھی جو ہے ان کو ڈالا جائے گا آگ میں اور جو ہے ہمارے درمیان سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آگ کی فطرت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کو جو وہاں ڈالا جاتا ہے، جو اس میں جاتا ہے، اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا نار کونی بردم و سلاما۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر کہا بردم و سلاما، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی آگ ہو جا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا، اتنا ٹھنڈا نہ ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا آگ کو، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لوگ دیکھتے رہے اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب جو ہے نمرود ان کے ساتھ ایک اور مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس معبود کی طرف بلاتے ہو؟ ابراہیم ذرا یہ بتلاؤ کہ کس معبود کی طرف بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اس معبود کی طرف بلاتے ہیں جو معبود مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ بھی کر دے، زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ بھی کر دے گا۔ کہا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک بے گناہ شخص کو لایا، اس کو قتل کیا اور جو گنہگار شخص تھا ان کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ دیکھو ہم نے تو ایسا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج جو ہے ریگولر ایک سمت سے نکلتا ہے اور دوسرے سمت میں جا کر کے ڈوبتا ہے۔ کہا کہ جس سمت میں جا کر کے ڈوبتا ہے ادھر سے آپ اگا کر کے دکھائیے۔ اب جو ہے یہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے نمرود بادشاہ ہکا بکا ہو گیا۔ اب اس کے بعد نمرود بادشاہ کا کیا انجام ہوا؟ وہ انجام یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس قدر کی بےہودگی کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ تمام طرح کی رکاوٹیں بن رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے عذاب کے طور پر اس کے کان میں ایک مچھر کو داخل کیے اور اس قدر ذلیل ہوا کہ وہ مچھر جب بھی اس طرح سے اس کے کان میں پریشان کرتا تھا تو وہ اپنے سر میں جو ہے جوتے مرواتے تھے اور ان کو کچھ چین آتا تھا، جوتے مرواتے تب ان کو چین آتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جوتے مارتے ہوئے جو ہے مرواتے ہوئے جو ہے وہ بادشاہ نمرود بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جو ہے کیا قدم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنڈے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔